جدید تحقیقات کی روشنی میں پیش کریں گے، لیکن ضد کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں، ضد کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ ہاں ایک علاج ہے، ایک علاج ہے، وہ ان بزرگوں کے پاس ہے، ان بزرگوں کے پاس ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی غوث کے ایک گستاخ کا ذکر فرماتے ہیں۔ ایک شخص نے غوث کی گستاخی کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الا یہ کیا ہے؟ حرف تنبیہ ہے، خبردار خبردار خبردار، الرٹ ہو جو۔ ان اولیاء اللہ، ان بھی حرف تحقیق ہے، اولیاء اللہ جملہ اسمیہ ہے، یہ بھی تحقیق کا فائدہ دیتا ہے، تاکید کا فائدہ دیتا ہے۔ خبردار، پھر خبردار، تحقیق در تحقیق، اولیاء اللہ کو کسی چیز کا خوف نہیں۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اولیاء اللہ کو کسی چیز کا خوف نہیں، ڈر نہیں، غم نہیں ہے، اللہ تو ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ بھائی انہیں خوف نہیں، ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ انہیں ڈر نہیں، تو اس کا ہماری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ فرمایا بڑا اثر پڑتا ہے، بڑا اثر پڑتا ہے۔ کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیے یہ جو خبردار کہا جاتا ہے، اب سفر کر رہی ہوں نا تو کوئی خطرناک موڑ آ جائے تو لکھا ہوتا ہے خبردار آگے خطرناک موڑ ہے، ذرا ادب سے چلنا، کہیں ایسا نہ ہو گاڑی پھسل جائے۔ ہاں اگر گاڑی وہاں سے گر گئی تو نہ تیری گاڑی بچے گی نہ تو بچے گا۔ ہاں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں، ایک غوث کا غلام، غوث اعظم کا غلام غوث اعظم کی خانقاہ میں جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ غوث اعظم کی خانقاہ میں ایک شخص وہاں پر تڑپ رہا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے۔ تو غوث اعظم سے عرض کرتا ہے غوث اعظم آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، بڑی بری حالت میں ہے، اسے کیا ہوا؟ اس کی مدد فرمائیے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ ابدال ہے، ابدال، 3 ابدال میری خانقاہ کے اوپر پرواز کر رہے تھے، اڑ رہے تھے میری خانقاہ کے اوپر سے۔ مقام کیا تھا؟ ابدال تھا، ابدال میری خانقاہ کے اوپر پرواز کر رہے تھے۔ 2 ابدالوں نے دیکھا غوث اعظم کی خانقاہ ہے، ایک دائیں طرف چلا گیا، ایک بائیں طرف چلا گیا۔ اس نے کہا میں خود ولی ہوں، میں کیوں غوث کا ادب کروں؟ یہ وہ ابدال ہے، وہاں سے گرا میری خانقاہ میں، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں اڑنے والا ابدال غوث کی توہین کرے، اس کی یہ حالت ہے۔ زمین میں رینگنے والے کیڑے، تو گستاخی کرے گا تو تیری کیا حالت ہوگی؟ یہ نکتہ ذہن میں اس وقت آیا جب میں نے کہا ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ ضد کا علاج ہے، یہ ضد کا علاج ہے۔ ہاں اب بھی کوئی کہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن میں کائنات کی ہر شے کا علم ہے، اسے یہ ایک DVD دکھا دو، یہ ایک DVD ہے۔ اگر اس DVD میں میرا لیکچر ہو، میری تقریر ہو، UK کی تقریر ہو، امریکہ کا لیکچر ہو، فرانس کا لیکچر ہو، ہالینڈ کا لیکچر ہو، ہندوستان بنگلور کا لیکچر ہو، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، وہاں کا فوٹیج اس DVD میں ہو، اس DVD میں ہو، میں ایک عام دیہاتی صاحب سے کہتا ہوں کہ اس DVD میں امریکہ ہے، اس DVD میں فرانس ہے، اس DVD میں ہندوستان ہے، اس DVD میں ہالینڈ ہے، اس DVD میں لاکھوں لوگ ہیں، وہ کہے گا پاگل انسان، اس میں کیا ہے؟ اس میں مجھے کچھ نہیں نظر آ رہا، کچھ تحریر نظر آ رہی ہے، کچھ نام لکھے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے کہا جس نے کبھی ساری زندگی DVD پلیئر دیکھا ہی نہیں اسے کیا نظر آئے گا؟ میں کہوں گا بابا جی اس DVD کو DVD پلیئر میں ڈالو، پھر سکرین پر دیکھو کیا کیا نظر آتا ہے۔ میں نے ایک روکھے مولوی سے کہا اس قرآن میں سب کچھ ہے، کہا مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا تجھے نظر نہیں آتا، آقا کے سینے میں اس قرآن کو ڈالو اور پھر دیکھو مشکات نبوت کی سکرین میں تمہیں کائنات کا ذرہ ذرہ نظر آ جائے گا۔ شراب در جام نو، شراب پرانی ہے لیکن جن پیمانوں میں پلانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ پیمانے جدید ہیں، شراب وہیں پرانی ہے۔ نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے، جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے۔
یہ میرے خواجہ کی نظر ہے، خواجہ کا کرم ہے، اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے متعلق بہت کچھ کہا، میں تو کہتا ہوں بقول اکبر الہ آبادی کے، معرہ ہوں ہنر سے میں، سراپا عیب ہوں اکبر، عنایت ہے احبا کی اگر اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کا اپنا پن ہے، نہ خریدار کا حصہ ہوں نہ حق بائے کا، میں وہ دانا ہوں جو گر جائے کفے میزاں سے، میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن میرے مرشد کی نگاہ ہے، میرے مرشد کی نگاہ ہے، خواجہ خواجگان کا کرم ہے۔ جو حضور کو دیکھتا ہے وہ اللہ کو دیکھ لیتا ہے۔ ایک اور بات بتا دوں، ماضی کے انبیاء اپنی امت کی قبروں میں نہیں جاتے تھے۔ امام زرقانی نے اس پر کلام کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے اس کو ذکر کیا ہے۔ حضور کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے، ماضی کے انبیاء کبھی بھی اپنی امت کی قبر میں نہیں جاتے تھے۔ یہ میرے آقا کی خصوصیت ہے، یہ میرے آقا کی اسپیشیالٹی ہے، یہ فقط آقا کی اسپیشیالٹی ہے کہ امتی دنیا سے چلا جائے آقا اس کی قبر میں آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امتی کے دل میں یہ تڑپ رہتی ہے، انہیں دیکھ کر اللہ کے جلووں کو دیکھنا ہے، آقا کو دیکھ کر اللہ کے جلووں کو۔ اور جو دیکھ لے، جو آقا کو دیکھ لے، اسے کیا ملتا ہے؟ اسے کیا ملتا ہے؟ ایک یہودی نے آقا کو دیکھ لیا تھا، ایک یہودی بچے نے آقا کو دیکھ لیا تھا، اسے کیا ملا؟ آپ جاننا چاہتے ہو کیا ملا؟ سننا چاہتے ہو؟ ایک یہودی غیر مسلم بچہ، ایک مرتبہ اس نے مدینۃ المنورہ میں کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین چہرے کو دیکھ لیا، آقا کے حسن کو دیکھ لیا، چہرہ والضحیٰ کو دیکھ لیا، آقا کی زلفوں کا اسیر ہو گیا، آقا کے پیار کو، آقا کی محبت کو، آقا کے عشق کو، چہرہ والضحیٰ کو، محبوب کے دیدار کو، محبوب کی زیارت کو، چہرہ یار کو آئینہ دل میں یوں اتار لیا، دل کے آئینے میں یوں اتار لیا کہ آقا کے عشق میں، آقا کی محبت میں ہر وقت روتا رہتا، گریہ زاری کرتا، آقا کو یاد کرتا۔ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، یہودی تھے ماں باپ اس کے، خود بھی یہودی تھا۔ ایک مرتبہ آقا کے حسن کو دیکھ لیا، آقا کے حسین چہرے کو دیکھ لیا، آقا کی بارگاہ میں اس کا سودا ہو گیا، بازار مصطفیٰ میں آقا کا دیوانہ ہو گیا، آقا کا عاشق ہو گیا۔ ماں باپ کو بتایا نہیں، ماں باپ کو اطلاع نہیں دی کہ میں حضور کا عاشق ہو گیا ہوں، حضور سے محبت کرتا ہوں۔ چپ کے گھر سے چھپ کر کسی بہانے، کبھی بکریاں چرانے کے بہانے مدینۃ المنورہ میں آقا کے حسن کو تلاش کیا کرتا، کبھی مسجد نبوی شریف کے دروازے سے چپ کے آقا کا حسین چہرہ دیکھ لیا کرتا تھا، آقا کے حسن کو دیکھ لیا کرتا تھا، آقا کے حسن کو دیکھتا، آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپتا۔ ایک وقت گزر گیا، ایک مدت بیت گئی، آقا کا دیدار نہیں ہوا۔ عشق مصطفیٰ کی تمنا میں، تمنائے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہو گیا، بیمار عشق مصطفیٰ ہو گیا، اس قدر بیمار ہوا، ایسا بیمار ہو گیا کہ بستر علالت کو اپنا بچھونا بنا لیا، وہ بستر پر آ گیا۔ ماں باپ پریشان ہیں، حیران ہیں، اسے کیا ہوا، اچانک اسے کیا ہو گیا۔ بے شمار فزیشنز کو بلایا، اپنے وقت کے معالج حکیموں کو بلایا، اطباء کو بلایا، لیکن کسی کو پتہ نہ چلا اس کا مرض کیا ہے، اس کا مرض کیا ہے۔ کوئی ظاہری سمپٹمز نظر نہیں آ رہے، بیماری کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، پریشان ہے، بیمار ہے، لیکن بیماری کو تلاش کر رہے ہیں، بیماری مل نہیں رہی، زخم نظر نہیں آ رہا، گویا زبان حال سے کہہ رہا ہے یہ زخم طیبہ ہے، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ ماں باپ پریشان، رشتہ دار پریشان، عزیز و اقارب پریشان، اسے کیا ہو گیا، اسے کیا ہو گیا، اچانک کیسے بیمار ہو گیا۔ اچانک ایسا وقت بھی آیا، وہ شام بھی آ گئی، وہ شام بھی آ گئی، بیماری میں بیماری شدت پکڑ گئی، اس قدر بیمار ہوا، ایسا بیمار ہوا کہ وہ شام بھی آ گئی جو اس کی زندگی کی آخری شام تھی۔ اب آواز اس کی بہت کمزور ہو چکی تھی، بہت پست ہو چکی تھی، چاہتا تھا کسی طرح مدینے والے کا دیدار کر لوں۔ یہودی ہے، ابھی تک ایمان نہیں لایا، آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ بڑی مشکل سے، بہت مشکل سے ہمت جمع کر کے آواز بلند کرتا ہے میرے والد محترم، ہے میرے والد محترم، میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، میری ایک خواہش ہے، آپ پوری کر دیں گے نا؟ والد نے کہا، ہے میرے لختے جگر، ہے میری آنکھوں کے تارے، تو میرے دل کا سہارا ہے، تو اس دنیا سے آج جا رہا ہے، تو آج اس دنیا سے جا رہا ہے۔ معالج، اطباء، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے تیرے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، تیری خواہش کیسے پوری نہیں کروں گا؟ کہا، میرے والد محترم، مرنے والے کی
کی خواہش تو دشمن بھی پوری کرتے ہیں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ کہا ناراض نہیں ہوتا، تو بتا کیا چاہتا ہے؟ کہا اپنا دل آمنہ کے لال کو دے چکا ہوں، میں محمد عربی کا عاشق ہو چکا ہوں، ان کے عشق میں گائل ہو چکا ہوں، میری ایک خواہش، میری ایک تمنا، میری ایک آرزو، ایک مرتبہ چہرہ والضحیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ آقا کی حسین زلفوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ والد ناراض ہو گیا، والد نے غصہ کیا، ارے ظالم تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو کیا کہہ رہا ہے؟ دنیا سے جا رہا ہے، اپنا دین بھول چکا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہا ہے والد محترم آپ نے وعدہ کیا تھا نا، آپ نے کہا تھا میری آخری خواہش پوری کریں گے۔ والد نے کہا میں نے وعدہ کیا تھا، تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، تیری خواہش پوری کروں گا۔ آقا کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا گیا، ایک یہودی ہے پر ہے آپ کا دیوانہ، آپ کا عاشق ہے، میرے آقا رحمت للعالمین ہیں، وہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، فقط مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، وہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے رحمت ہیں، فقط انسانوں کے لیے رحمت نہیں، وہ تو نباتات کے لیے رحمت ہیں، وہ تو جمادات کے لیے رحمت ہیں، وہ تو شجرات کے لیے رحمت ہیں، وہ تو جنات و ملائکہ اور ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ میرے آقا کا انداز دلبرانہ دیکھیے، میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا صحابہ اٹھو، ایک یہودی ہے پر مجھ سے پیار کرتا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، آؤ اس کے پاس چلتے ہیں۔ میرے آقا یہودی بچے کے گھر میں چلے جاتے ہیں، وہ یہودی بچہ آقا کا انتظار کرتے کرتے اب اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی، اب وہ انتظار کرتے کرتے اب اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی، والد اس کے قریب کھڑا تھا، والد نے کہا ہے میرے لختے جگر، ہے میرے بیٹے آنکھیں کھول، آنکھیں کھول، آنکھیں کھول، دیکھ تیرا پیار آ گیا ہے، دیکھ تیرا محبوب آ گیا ہے، ارے جس کے دیدار میں تو راتوں کو روتا رہتا تھا، آج دیکھ تیرا محبوب آ گیا ہے۔ اس کی جاتی ہوئی روح گویا اپنے محبوب کا نام سن کے لوٹ آئی، آنکھیں کھولتا ہے، آقا کا چہرہ دیکھتا ہے، آقا سے عرض کرتا ہے، کہتا ہے ہے رسول اللہ، ہے رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کا حسین چہرہ دیکھنے کا خواہش مند تھا، آج دیدار ہو گیا، ایک تمنا، ایک آرزو، یا رسول اللہ میرے پاس کوئی نمازیں نہیں ہیں، میرے پاس کوئی روزے نہیں ہیں، کوئی عبادت نہیں کی، متقی نہیں ہوں، قرآن کا قاری نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، فقط آپ کا پیار ہے، یا رسول اللہ کیا میری نجات کا امکان بھی ہے؟ کیا میری نجات بھی ہو سکتی ہے؟ یا رسول اللہ کیا مجھے بھی مغفرت کا پروانہ مل سکتا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا ہاں کلمہ توحید پڑھ، میں تیری نجات کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ آقا کے قدموں میں گر جاتا ہے، آقا کے قدموں میں گر جاتا ہے، آقا کے قدموں میں گر کے کہتا ہے قبر سے، منزل قبر سے لے کر دخول جنت تک آپ کی ضمانت پر کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ توحید پڑھتا ہے، جان اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ والد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کی میت مسلمانوں کی امانت ہے، اہل اسلام کی امانت ہے، اب اس کی تجہیز و تکفین کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ جب جنازہ تیار کیا جاتا ہے اس عاشق کا، جب جنازہ تیار کیا جاتا ہے اس دیوانے کا، اس عاشق کا جنازہ مدینہ المنورہ کی گلیوں میں گھمایا جاتا ہے، ہر طرف اسی عاشق کا چرچا ہے، ہر طرف اسی عاشق کے تذکرے ہیں، مدینہ المنورہ کے مضافات سے لوگ جمع ہوتے ہیں اس عاشق کا دیدار کرنے کے لیے۔ ارے سنا ہے کوئی یہودی تھا، حسن مصطفیٰ نے اسے صحابی بنا دیا ہے، اس نے آقا کا دیدار کیا، غور کیجئے گا، نماز نہیں پڑھی، عبادت نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، روزہ نہیں رکھا، جہاد نہیں کیا، میرے غوث کے مجاہدات کو یاد کر لیجئے، میرے بابا کی محنتوں کو یاد کر لیجئے، خواجہ غریب نواز کی جد و جہد کو یاد کر لیجئے، خواجہ باقی باللہ کی محنتوں کو یاد کر لیجئے، امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت کو یاد کیجئے، امام احمد بن حنبل کی جد و جہد کو یاد کیجئے، امام شافعی کی فقاہت کو یاد کیجئے، اماموں کی فقاہت، ہمت، جد و جہد، مجاہدوں، ریاستوں کو یاد کیجئے، وہ سب اس یہودی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو پہلے یہودی تھا اب صحابی ہو گیا ہے، ایمان کی حالت میں آقا کا دیدار کیا، یہ غوث اعظم سے بھی بڑا ہے، یہ خواجہ غریب نواز سے بھی بڑا ہے، سب دیکھنے کے لیے آئے ہیں، دیدار کریں اس صحابی کا جس نے فقط ایک مرتبہ آقا کو دیکھا اور ایسے بلند و بالا عرفہ و اعلیٰ مقام پر فائز ہو گیا۔ اچانک اس کے چہرے پر سے کفن اٹھایا جاتا ہے، صحابہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کے چہرے سے نور کی کرن نکلتی ہے، آسمان کی طرف
پھیل جاتی ہے، سارے حیران ہیں۔ وہ صحابی جو پہلے یہودی تھا، آقا کا دیدار کیا، ایمان لایا، اب اس کی میت مسکرا رہی ہے، اس کے چہرے پر، لبوں پر تبسم نظر آ رہی ہے، سب حیران ہیں۔ ایک عجیب و غریب منظر صحابہ نے دیکھا، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ آقا پاؤں کے پنجوں کے بل چل رہے ہیں، پنجوں کے بل چل رہے ہیں، آقا یوں چل رہے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا حکمت ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا عالم بالا کے فرشتے میرے اس عاشق کو دیکھنے کے لیے اس تعداد میں آئے ہیں، اس کثرت سے آئے ہیں، زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، پنجوں کے بل چل رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس عاشق کو جنت البقیع میں لے جاتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے اسے دفناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اسے دفناتے ہیں۔ صحابہ منظر دیکھتے ہیں، حیران ہیں۔ آقا بہت دیر لگا دیتے ہیں۔ آقا جب اس کی قبر سے باہر آتے ہیں تو آقا کے ماتھے پر پسینہ ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کیا ہوا؟ آقا کیا ہوا؟ اتنا وقت کیوں لگا؟ آقا نے فرمایا جب یہ اس دنیا سے گیا تھا مجھ سے وعدہ لیا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا، میں نے کہا تھا قبر کی منزل سے لے کر دخول جنت تک میں تیری مغفرت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہا یہ بات سن کر جنت کی حوریں اتنی خوش ہوئی ہیں، اتنی تعداد سے آئی ہیں، جب اسے قبر میں رکھا گیا تو بے تحاشا اس کی طرف بھاگی ہوئی گئی ہیں اور اس کے چہرے کی بلائیں لے رہی ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا اس لیے دیر ہو گئی اور میرا پسینہ اس کے چہرے پر گرا ہے، میرا پسینہ اس کے چہرے پر گرا ہے، اب قیامت تک اس کا چہرہ مہکتا رہے گا۔ ارے سلام پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں اس دیوانے کی بارگاہ میں جس نے آقا کو دیکھا اور اسے یہ مقام ملا۔ گویا آج بھی وہ قبر میں کہہ رہا ہوگا یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ آج بھی اگر کوئی آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اللہ کے ایک ولی نے ایک خوبصورت پیغام دیا ہے۔ آج کی اس بزم میں آخری پیغام آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ کون ہے جو آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہے؟ سب کرنا چاہتے ہیں، سب کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے اللہ کے ایک ولی کا عطا کردہ نسخہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک صاحب حاضر ہوتے ہیں، ایک مرید حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہے ولی اللہ، ہے اللہ کے پیارے ولی، میں آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، کوئی نسخہ بتا دیجئے۔ ولی اللہ نے کہا آج رات کا کھانا میرے پاس آ کے کھانا، آج رات کا کھانا میرے گھر میں کھانا، تجھے نسخہ دوں گا، ورد دوں گا، وظیفہ دوں گا۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ مرید اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتا ہے مرشد آپ نے بتایا تھا کہ وظیفہ دیں گے، عطا کیجئے۔ مرشد نے کہا یہ کھانا کھاؤ۔ مرشد نے کھانا دیا۔ جب کھانا دیا تو کھانے میں نمک زیادہ تھا، کھانا کم تھا، بہت زیادہ نمک دے دیا اور بہت زیادہ نمک ڈال کر پانی بھی نہیں دیا، پانی بھی نہیں دیا۔ اب مرشد کریم کے ادب میں دیکھیے یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے، اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ کوئی سبق سکھانا چاہتے ہوں تو ایسے انداز سے سکھا دیتے ہیں کہ مریدوں کے دل کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ یہ حکمتیں ہیں، کچھ لوگ ان حکمتوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک حکمت آپ کے گوش گزار کر دوں، کیونکہ آپ بزرگ تو جانتے ہیں لیکن ARYQ TV کے ذریعے سے پوری دنیا اس حکمت کو سمجھ لے گی۔ اللہ کے ولیوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار ہو جاتے ہیں، ایک غیر مسلم کی بارگاہ میں، ایک غیر مسلم کے پاس ان کو لے جاتے ہیں، وہ غیر مسلم ان پر کچھ پڑھتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علاج ہو رہا ہے۔ یہ ان کا علاج نہیں ہو رہا تھا، اس غیر مسلم کا علاج ہو رہا تھا، غیر مسلم کا علاج ہو رہا تھا۔
کیسے علاج کرتے ہیں؟ خواجہ نظام پاک عرض کرتے ہیں، خواجہ نظام پاک فرماتے ہیں اس غیر مسلم سے. Now this is for everyone. Those of you who understand English, this is the manhaj and the methodology of da'wah. This is how our awliya Allah converted people. This is how our awliya Allah reverted non-Muslims. This is the method of the awliya Allah. A lot of our people, they just get impressed by people who just recite some verses of the Quran, and literalists who take the verses of the Quran literally. This is not the manhaj and the methodology and the educational matrix of awliya Allah. The educational methodology of the awliya Allah is like the method of Sayyidina Khwaja Nizamuddin Awliya Rahmatullahi Ta'ala alayh. This is the manhaj and methodology of Khwaja Nizamuddin Awliya Rahmatullahi Ta'ala alayh. What does he do? So he's taken to a non-Muslim, and the non-Muslim recites something on Khwaja Nizamuddin Awliya Rahmatullahi Ta'ala alayh. And apparently he's cured. Khwaja Nizamuddin Awliya Rahmatullahi Ta'ala alayh says to him, what is it that you did? What did you recite? तूने क्या पढ़ा? तेरी मेहनत क्या है? वो गैर मुस्लिम कहता है, एक ही काम करता हूं, मेरा नफ्स जो कहता है उसका उलट करता हूं. नफ्स कहता है ठंडा पानी पी, मैं गर्म पानी पी लेता हूं. नफ्स कहता है चावल खा, मैं रोटी खा लेता हूं. जो नफ्स कहता है उसका उलट करता हूं. यही मेरी मेहनत है, और इस मेहनत से मेरी जुबान में ऐसी तासीर पैदा हो गई है, जिस पर दम करता हूं उसके मजहब और दीन के मुताबिक वो सेहतियाब हो जाता है. ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा ठीक है. आपने उसके कान में एक जुमला कहा, उस गैर मुस्लिम के कान में एक जुमला कहा, एक बात कही. जो ही वो जुमला कहा, उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. कलिमा तैयबा पढ़ा. मुरीद हैरान, मुरीद परेशान, आपने क्या कहा उससे? आप तो उसके पास इलाज के लिए आए थे, उसको कलिमा पढ़ा दिया. ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, आपने फरमाया, जब उसने कहा कि मैं हमेशा अपने नफ्स की खिलाफ वर्जी करता हूं, जो नफ्स कहता है उसका उलट करता हूं, मैंने उसके कान में कहा, क्या तेरा नफ्स चाहता है तू मुसलमान हो जाए? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूं. कहा फिर उसका उलट कर उसने कलिमा तैयबा पढ़ लिया. यह तरीका है हमारे औलिया का. इसे मॉडर्न लैंग्वेज में इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं. इमोशनल इंटेलिजेंस. डॉक्टर साहब इस पर आप पढ़ें, आपको पता चलेगा हमारे औलिया इमोशनली कितने इंटेलिजेंट थे. आजकल दौरे हाजिर में यह समझा जाता है जिसका IQ लेवल अच्छा हो वो बहुत बड़ा आलिम है. ये वही जिसका आप जिक्र कर रहे थे, चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 10, बस रटा. ये अपने ही बंधु को खड़ा करके कुछ पैसे देकर कि तुम सबके सामने कलिमा पढ़ना, हमें बाहर से पैसा मिल जाएगा. कलिमा पढ़ा दिया. लेकिन ये मेरे ख्वाजा निजामुद्दीन का तरीका नहीं है, ये उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस है. निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी. मैं कहता हूं ख्वाजा गरीब नवाज ने दाता अली हजवेरी रजी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र पर चिल्ला किया था कि नहीं? चिल्ला किया था कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, कब्रों को मानने वालों ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया. कब्रों के मुनकिरों तुम बताओ, तुमने कितनों को कलमा पढ़ाया है? ये अंदाज है औलिया का. अल्लाह के वली के पास वो जाता है, हुजूर का दीदार करना चाहता हूं, खाना खिलाते हैं, नमक बहुत ज्यादा, पानी भी नहीं दिया. फिर फरमाया घर जा, घर जा, जब तू सो जाए तो सोने से पहले पानी भी नहीं पीना. सोने से पहले पानी भी नहीं पीना. अब मुर्शिद का अदब है, नमक भी खिला दिया, पानी भी नहीं दिया, और फरमाया कि सोने से पहले पानी भी नहीं पीना. मैं तो दीदारे मुस्तफ़ा का नुस्खा लेने के लिए गया था. ये मेरे मुर्शिद ने क्या था फरमाया? मुर्शिद के अदब में सो गया. सुबह फजर की नमाज में मुर्शिद की बारगाह में हाजिर होता है. हजरत आपने फरमाया था आका का दीदार होगा, वो विर्द दीजिए, वो नुस्खा दीजिए. वो नुस्खा क्या है? मुर्शिद ने फरमाया रात घर जाकर पानी पिया था? नहीं पिया. फौरन सो गया था? फौरन सो गया था. ख्वाब में क्या देखा?
कहा पानी देखा, दरिया देखे, समुंदर देखे, कुएं देखे, जिधर आंख उठाई पानी ही पानी नजर आया, पानी ही पानी नजर आया। कहा तू कहता था तुझे दीदारे मुस्तफा की सच्ची प्यास है, अगर तेरे अंदर सच्ची प्यास होती, अगर पानी तेरी प्यास बुझाने के लिए ख्वाब में आ सकता है तो इश्क़े मुस्तफा और दीदारे मुस्तफा की सच्ची प्यास पैदा कर, मदीने वाला ख्वाब में आ जाएगा। हैदराबाद की गलियों में हसीनाओं के चेहरे देखने वालों, तुम जब ये कहते हो कि आका का दीदार करना चाहते हैं, आका को देखना चाहते हैं, मत ईमेल्स भेजा करो कि विर्द दो। सबसे बड़ा विर्द ये है, खानाए दिल के को पाक करो, अपने दिल के खाने को पाक करो, आका को फिर पुकारो, आका करम फरमाएंगे, दीदार हो जाएगा। इस दुनिया में ख्वाब में भी दीदार होगा और फिर जब दुनिया से जा रहे होगे फिर भी दीदार होगा। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हवाले से काफ़ी परेशान हो गए जब बताया गया कि मोमिन की जब मौत होती है तो उसे तकलीफ नहीं होती। वो फरमाते मैं हैरान परेशान, ये कैसे मुमकिन है। हमने देखा है लोगों की चीखें निकल जाती हैं, जुबान बाहर निकल आती है, चेहरा बिगड़ जाता है, नज़ा की सख्तियों में जब इंसान मुब्तला होता है बड़ी तकलीफ से गुजरता है। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि मोमिन की रूह जब कब्ज की जाती है उसे तकलीफ नहीं होती। इसी परेशानी में सो गए, आका का दीदार हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सूरा यूसुफ की तिलावत करो, इसमें तुम्हारा जवाब है। तुम्हारी जहनी खलिश, उलझन और जहनी इर्तिबाक का जो तुम शिकार हो, इसका जवाब सूरा यूसुफ में है। क्या जवाब है, क्या जवाब है सूरा यूसुफ में? अल्लाह इरशाद फरमाता है मिस्र की औरतों ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा था क्या हुआ था, कत्ताना ऐदियाहुन्ना, हाथ में छुरियां थी, सेब काटने के बजाय हाथ काट दिए थे, उंगलियां कट गई थी। कहा हो औरत हो, हाथ कट जाए, उंगलियां कट जाएं, उफ तक न करें, चीख तक न निकले, ये कैसे हो सकता है? कहा दर्द हो रहा था लेकिन हुस्ने यूसुफ में ऐसी महब हो चुकी थी, ऐसी मबहूत हो चुकी थी, ऐसी मुस्तगरक हो चुकी थी। हुस्ने यूसुफ को देखा, दर्द हो रहा था, महसूस न हुआ, दर्द हो रहा था, महसूस न हुआ। कहा यह तो हुस्ने यूसुफ का मर्तबा है। औरत हुस्ने यूसुफ को देखे, उंगलियां कट जाएं, दर्द हो रहा हो, महसूस नहीं होता। अरे मोमिन जब मरता है मदीने वाले का दीदार करता है, दर्द तो होता है, महसूस नहीं होता, महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि आका का दीदार हो रहा होता है, आका का दीदार हो रहा होता है। आका का दीदार जब होता है तो दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन उस दीदार को हासिल करने के लिए दिल को पाक करना जरूरी है। दिल पाक हो जाएगा, आका का दीदार होगा, फिर दिल से आवाज आएगी अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार हैं वैसा नहीं कोई। और फिर आवाज आती है कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब